ایسے ہی جن موقعوں پر بسم اللہ کا پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ آدمی جانور کو ذبح کرے، اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس چیز پر یعنی جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو تم مت کھاؤ۔ اللہ کا نام لینا، اس سے یا تو مراد یہ لے لی جائے یا لی گئی ہے مفسرین کے نزدیک کہ اس کو ذبح اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کر دیا جائے تو کرنے والا آدمی ایسے ذبیحے میں اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان نہیں رہے گا، اور اگر وہ کافر ہے اور اہل کتاب میں سے ہے تو پھر اس کا ذبیحہ درست قرار پائے گا۔ اللہ تعالی نے ذبح کے معاملے میں بار بار ہدایت کی ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ جانوروں کا ذبح کرنا یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اللہ اس بات کی اجازت دے، لہذا کوئی بھی جانور اللہ کا نام لیے بغیر ذبح نہ کیا جائے۔ 8ویں پارے میں سورہ انعام میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، سو لوگوں کھاؤ تم اس جانور کا گوشت جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تمہیں اللہ کے حکم پر یقین ہے، اللہ تعالی کے احکامات کو ماننا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ان جانوروں کو نہیں کھاتے جن پر اللہ تعالی کا نام لیا گیا اور خدا کا نام پڑھ کر اسے ذبح کیا گیا؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالی نے تم پر تفصیل سے بیان کر دیا جو کچھ کے حرام کیا گیا ہے، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، ہاں مگر جب تم میں سے کسی انسان پر شدید اضطرار کی زندگی اور موت کی کیفیت طاری ہو جائے تو اپنی جان بچانے کے لیے حرام گوشت کا استعمال کر سکتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے مت کھانا، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، دیکھو یہ گناہ ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتا ہے وسوسے تاکہ وہ شرک کی حمایت میں، کفر کی حمایت میں، غلط رسومات کو جاری رکھنے کے لیے تم سے لڑیں اور تمہیں مجبور کریں کہ جو حرام چیزیں ہیں ان کو تم کھاؤ۔ یعنی شرک فقط یہی نہیں کہ کسی کو اللہ کے علاوہ پوجے، بلکہ شرک حکم میں بھی ہے کہ اللہ کا حکم ہے ایسے جانوروں کو نہ کھاؤ، تو شیطان تمہیں مجبور کرے گا کہ تم کھاؤ۔ اللہ نے کہا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر مشرکوں کے ذبیحے کو تم نے جائز سمجھ کر کھا لیا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یقیناً تم بھی مشرک ہو گے۔ اور پھر خدا نے مثال دی ہے کہ جو لوگ حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں، حلال جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں جن پہ اللہ کا نام پڑھا اور لیا گیا، اور وہ جانور جن پہ خدا کا نام نہیں لیا گیا، دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کی مثال دی، اور اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَيْتًا، جو سوچو تو بھلا جو شخص جو مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور اس کو ہم نے ایک روشنی دے دی اور اس روشنی کو لے کر وہ لوگوں میں پھرتا ہے۔ کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، کہ یہ آدمی، کہ وہ آدمی جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور ان اندھیروں سے باہر نہیں نکل سکتا، یہ دونوں برابر ہیں۔ یعنی ایک آدمی ایسا ہے جو کافر یا مشرک تھا یا بے دین تھا، اس کا کوئی دین نہیں تھا، اور اللہ نے اس پر احسان فرمایا، اللہ نے ہدایت کی دولت اسے بخشی،
اس ہدایت اور ایمان کو لے کے اور اللہ کے ساتھ تعلق کو لے کے وہ دنیا میں لوگوں میں جیتا پھر رہا ہے، خدا کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی وہ ہے جو کفر اور شرک میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ وہاں سے نکل ہی نہیں پا رہا، تو دیکھو کیا دونوں برابر ہیں؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اور بس ٹھیک اسی طرح زین للکافرین، کافروں کو اچھا کر دکھایا ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں وہ ان اعمال میں خوش ہیں۔ ذکر کیا مردے کا یعنی کافر، اور مثال فرما دی کہ پہلے تو سب مردے تھے، کافر تھے، پھر جس کو اللہ نے ایمان دیا گویا اسے زندہ کر دیا اور روشنی اس نے پائی کہ اس کے منہ پر سب لوگ دیکھتے ہیں ایمان کی روشنی، اور جس کو ایمان نہیں ملا وہ اندھیرے میں رہا۔ تو دیکھو ان کے اعمال انہیں اچھا کر کے دکھائے جاتے۔ تو انسان جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو شریعت نے خاص طور پہ اللہ نے اپنا نام لینے کا حکم دیا تاکہ یہ جانور کو ذبح کرنے والا جان جائے کہ اگر اللہ اس جانور کو میرے لیے جائز اور حلال قرار نہ دیتا کوئی صورت نہیں تھی کہ میں اسے ذبح کر سکتا۔ اللہ ہی نے فضل فرمایا اور اس کا احسان ہوا کہ اس نے ان چیزوں کو میرے لیے جائز اور حلال کر دیا کہ میں اب کسی جانور کو ذبح کر سکتا ہوں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات ضروری بتائی کہ کوئی بھی آدمی اگر جانور کو ذبح کرے تو اس پر اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی یہی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ جانور کو ذبح کیا جائے، کبھی کبھی چھری خود منگواتے تھے اور جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ چھری لائیے، وہ لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہزیھا بحجر، اس چھری کو پتھر پہ رگڑ دو، یعنی اسے تیز کر دو۔ تو کہتی ہیں ففعل، تو میں نے اسے تیز کر کے آپ کے سامنے پیش کیا، فاخذھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھری کو لیا اور جانور کو لے کے زمین پر لٹایا اور فرمایا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ دیکھا آپ نے، پھر بسم اللہ آ گئی نا، اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد، اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا نام لیا، وہ آل محمد، اور فرمایا میری آل کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، نواسے، بیٹیاں، سب کی طرف سے، ومن امت محمد، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے رب میری امت کی طرف سے بھی اسے قبول کر لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹوں کو ذبح کیا بیدہ قیاماً، کھڑے ہو کے۔ اونٹ کا ذبیحہ عام جانوروں کے ذبیحے سے مختلف ہوتا ہے۔ آپ نے اگر کبھی مشاہدہ کیا ہو تو اونٹ، اس کی گردن جب اوپر کی طرف اٹھی ہوتی ہے تو جو آدمی بھی ذبح کرنا چاہے وہ اپنے ہاتھ میں ایک تیز دھار آلہ یا خنجر لے لیتا ہے اور اس اونٹ کی گردن پر وہ چرکا لگاتا ہے، تو آگے کی آنتیں اور جو خون کی رگیں ہوتی ہیں وہ کٹ جاتی ہیں، اونٹ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب اس کا کافی سارا خون بہہ جاتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے اور پھر وہ گر جاتا ہے اور اس کو قابو کر لیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے 7 اونٹوں کو چرکے لگائے
حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لیلوں کی قربانی کی، ایک ہوتا ہے دمبا، ایک ہوتا ہے بکرا، ایک ہوتا ہے لیلا، اور آپ نے اس کے لیے تکبیر پڑھی اور اللہ کا نام لیا. 2 چیزیں فرما دی کہ ایک تکبیر اور ایک اللہ کا نام. اللہ کا نام بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوئے، خدا کے نام سے برکت چاہتے ہوئے، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے بڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو ذبح فرماتے تھے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور ذبح کیے لیلے، اور انہیں لٹایا ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر کے، اور یہ پڑھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا، اللہ کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کیا، علی ملت ابراہیم حنیفہ، اور میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہوں. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف یہ تھا کہ حنیفہ وہ بالکل یکسو ہو گئے تھے اللہ کی یاد کے لیے، اللہ تعالی کے کاموں کے لیے، سب جگہ کی عبادتوں سے انہوں نے منہ پھیر لیا اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو کر لیا. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. ان صلاتی ونسکی، بلا شبہ میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا ومماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور اللہ نے مجھے اسی چیز کا حکم دیا ہے، وانا من المسلمین، اور اے اللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہم منکا، اے اللہ یہ جو جانور ذبح کر رہا ہوں یہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے ہے، وَلَكَ، اور اللہ صرف اور صرف یہ عبادت میں تیرے لیے ہی کر رہا ہوں. عن محمدin، اللہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول کر لے، امت ہی، اور اللہ ان کی امت کی طرف سے قبول فرما لے. بسم اللہ واللہ اکبر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بسم اللہ واللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پڑھنا پورا سنن نبی داؤد میں آیا ہے. تو ایک آدمی ساری دعا مانگ لے یہ بہت اچھا ہے، اس کے تو کہنے کیا، لیکن کوئی آدمی اتنا نہ پڑھ سکے اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ دے یہ بھی کافی ہے. یہ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی 8ویں پارے میں سورہ نام کے آخر پر آتی. اللہ تعالی نے وہاں کہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے، یہ حکم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ لوگوں کو بتائیں، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے مجھے سیدھی راہ سجھا دی. ہدانی کا ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سجھانا، اور بہت خوبصورت ترجمہ ہے. آدمی سمجھ بوجھ جاتا ہے تو سمجھنا اور سمجھنے سے زیادہ یہ ہے کہ آدمی اچھی طرح سمجھ لے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو سجھایا گیا، بوجھ گیا. اور سجھانا، سجھایا جانا یا سوجھ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسے اس راہ کے نشیب و فراز سب پتہ چل گئے، اچھی طرح جم گیا ہے اس راہ پر. اس نے جو سفر کیا ہے تو اسے پورا اطمینان ہے کہ اس راہ میں کوئی کچی اور ٹیڑھا پن نہیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے پروردگار نے تو مجھے صحیح راہ سجھا دی ہے. کون سی صحیح راہ؟ دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، صحیح دین حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز پر چلتے تھے وہ راہ، کئی راہیں لوگوں نے نکالی
تورات والوں نے تورات میں تحریف کر دی. اب کون اس کی تحقیق کرے کہ صحیح کیا اور غلط کیا؟ اور انجیل والوں نے انجیل میں تحریف کر دی. اللہ نے کہا کہ آپ صاف اعلان کر دیجئے کہ دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، میرے پروردگار نے مجھے صحیح دین دے دیا ہے، اور دین بھی ایسا ہے جو قیم ہے، ملت ابراہیم حنیفہ. اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہوں جو ایک طرف تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت کا سب سے بڑا خاصہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اسی کی عبادت کرنا، اسی کے لیے سر جھکانا، اسی رب کی پرستش کرنا، اسی کے لیے رکوع، اسی کے لیے قیام، اسی کے لیے مال کا خرچ کرنا، اسی اللہ کے لیے جانوروں کا ذبح کرنا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا سب سے نمایاں وصف ہے اور سب سے بڑی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء. کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا؟ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے ایک جملے کی، اور وہ جملہ بڑا پاک ہے. اس کو ایسے سمجھو جیسے کوئی درخت، بہت پاکیزہ درخت، پھلوں کے درخت، پھولوں کے درخت. اصلها ثابت، جس درخت کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، زمین میں دھسی ہوئی ہیں. وفرعها في السماء، اور اس درخت کی جڑیں آسمان میں ٹہنیاں پھیلی ہوئی ہیں. تو كل حين بإذن ربها، اور جب بھی موسم آتا ہے پھل دینے کا، اپنے پروردگار کے حکم سے وہ پھل دیتا ہے. اللہ نے کہا تم نے اس مثال پر غور نہیں کیا. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جو کلمہ ہے نا، اللہ نے جو ابتدا میں کہا کہ ایک جملے کی مثال، یہ جملہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے. اور اس کو اللہ نے کہا کہ جس دل میں یہ جڑ پکڑ جاتا ہے، اس کی گہرے دستی چلی جاتی ہیں، یہ اور پیوست ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس کی ٹہنیاں اور اس کے پھل کو دیکھو. پھر جب آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو وقت آنے پہ پھر پھل بھی وہ دیتا ہے. وقت آتا ہے نماز کا نماز پڑھتا ہے، اللہ کی معصیت سے باز رہتا ہے. اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اور اللہ تعالیٰ مضبوط رکھتا ہے ایمان والوں کو اس جملے کے ذریعے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں کیسی مشکلات آ جائیں، کیسی تکالیف آ جائیں، کیسی پریشانیاں آ جائیں، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ میرا کارساز ہے، اللہ میری مشکلات کو حل کرنے والا ہے، اللہ یہ ہے جس کے سامنے رونا ہے، اللہ یہ ہے جس کے سامنے ہاتھ پھیلا دینے ہیں، اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کرنا ہے، اور وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کے کام آتی ہے. وفی الآخرہ، اور اللہ نے کہا کہ جملہ اسے آخرت میں بھی مضبوط رکھتا ہے، آخرت میں، قبر میں. اس لیے یہ سورہ ابراہیم علیہ السلام میں 13ویں پارے میں اللہ نے اسی جملے کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا ساری ملتوں اور ادیان باطلہ سے، اور اللہ کے سامنے بیٹھ گئے اور اللہ کی عبادت کی. اللہ نے کہا تو اس نے ہم سے مانگا تھا، اس نے کہا تھا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بچا دے اس بات سے کہ ہم تیرے ساتھ شرک کریں. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے پروردگار ان بتوں نے بہت سی دنیا کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی فانہ منی، اے میرے رب جو میری راہ پر چلے وہ میرا ہے. ومن عصانی، اور اللہ جو شرک کرے، میرا کہا نہ مانے، خدایا تیری توحید کو چھوڑ دے. کمال ہے ابراہیم علیہ السلام پہ، بد دعا نہیں کی. یہ کہا اللہ جو میری راہ پر نہ چلے فإنک غفور الرحیم، اللہ پھر آپ بخشنے والے ہیں، مہربان. یہ نہیں کہا کہ پکڑ لے، پھر یہ نہیں کہا کہ اللہ اسے برباد تباہ کر دے. کہا جو شرک کرنے والا ہے آپ اگر چاہیں تو معاف فرما دیں، رحمت کرنا چاہیں، کون آپ کو کہہ سکتا ہے کہ نہ کریں، مگر اے رب جو میرے پیچھے چلتے ہیں وہ میرے ہی. اور پھر انہوں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی. انہوں نے کہا اے پروردگار یہ نماز رب اجعلنی مقیم الصلاۃ،
اللہ مجھے توفیق دیجئے میں نماز پڑھتا رہوں، نماز کو قائم کرتا رہوں، ومن ذریتی، اور اللہ میری اولاد میں سے بھی بندوں کو توفیق دے، اپنے بندوں کو وہ تیری نماز پڑھتے رہیں۔ ربنا وتقبل دعا، اور اے رب میری دعا کو قبول فرما لے۔ یہ ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ وما دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، ایسا دین جو قیم ہے، بہت واضح ہے، بہت مضبوط ہے، اور وہ دین اور ملت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام وما کان من المشرکین، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھ لیا کہ وما انا من المشرکین، یعنی میں مشرکوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حکم ہوا قرآن پاک میں کہ آپ کہیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، چاروں چیزیں، اے رب میری نماز، اے میرے پروردگار میرا قربانی کرنا، اے ہمارے رب ہمارا جینا، اور چوتھی چیز اے ہمارے رب ہمارا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کی طرف ہے جو صاحب ہے سارے جہان کا، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بذالک امرت، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور اے اللہ تیرا حکم ماننے میں میں پہلے نمبر کا فرسٹ کلاس مسلمان ہوں، پہلے نمبر کا تیرا فرما بردار ہوں۔ ان آیات کو اللہ تعالی نے 8ویں پارے میں سورہ نام کے آخر پر ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ پڑھا اور پھر کہا کہ اللہم منکا ولک عن محمد و امتہ، اللہ یہ جو قربانی کر رہا ہوں یہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے ہے، اللہ آپ ہی کے لیے ہے، اے رب اسے قبول فرما لیں میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے، بسم اللہ واللہ اکبر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھا بسم اللہ واللہ اکبر، ثم ذبح، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے گلے پر چھری چلائی۔ تو کہاں پڑھنا ہے بسم اللہ کو؟ یہ ابھی صرف 51 دن رہ کے بڑی عید الاضحیٰ آ جائے گی، اور جن جن کو اللہ نے توفیق دی وہ مسلمان جانور خریدیں گے اور اس پر پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ بھی خدا کی نے ضروری قرار دیا کہ اللہ کا نام لو اور اس پہ پڑھو۔ یہ تو ابو داؤد کی روایات تھی، مسند ابی یعلا مسلم میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبشین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لیلے ذبح کیے، فقرب احدهما فقال بسم اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جانور پیش کیا گیا، چھری آپ کے دست مبارک میں تھی، تو آپ نے فرمایا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہوئے، اللہ کے نام سے برکت چاہتے ہوئے، اللہم منکا و لکا، اے اللہ یہ جانور جو ذبح کرنے کی توفیق ہے نیکی کی، اللہ یہ آپ ہی کی دی ہوئی ہے، و لکا، اور اے ہمارے رب یہ تیرے لیے ہے، و لکا ھذا عن محمد و اہل بیتہ، اللہ اس جانور کو قبول کر لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کے گھر والوں کی طرف سے۔ وقرب الآخر، اور دوسرا جانور بھی لٹایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فقال بسم اللہ، دیکھیے دوسرے جانور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت بات مانگی ہے اللہ سے، کہا اللہ آپ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے، اللہم منکا، اللہ آپ کی توفیق سے یہ جانور ذبح کر رہا ہوں، وَلَکَ، اور اللہ آپ ہی کے لیے، ھذا عمن وحدک من امتی، اللہ میری امت میں جو بھی تیری توحید کی گواہی دیتا ہے اللہ اس قربانی کو اس کی طرف سے بھی قبول کر لے۔ کیا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ عمم وحدک من امتی، اللہ میری امت میں سے جو بھی ایک رب کے ہونے کا قائل ہے، ایک پروردگار کو مانتا ہے، اللہ اس کی طرف سے بھی قبول کر لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں الحمدللہ اکثریت ایسی ہے، بلکہ تمام امت بھی اللہ کو ایک مانتی ہے، اس کی ذات میں بھی، اس کی صفات میں بھی، اس کی نصرت میں بھی، جب عبادت کرتا ہے اس کی کرتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب مدد مانگتا ہے تو اللہ اس سے مانگتا ہے، روز نماز میں پڑھتا ہے اور پڑھتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اے رب صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جانور کو ذبح فرمایا اور فرمایا بسم اللہ اللہم منک ولک ھذا امم وحدک من امتی، اللہ میری امت میں سے کوئی بھی جو تیری توحید کی گواہی دیتا ہے ایک ہونے کی، اے رب اس کی طرف سے یہ قربانی بھی قبول فرما۔ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح کرتے تھے تو اس پر، قربانی کے جانور پر اللہ کا نام بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، قربانی کے علاوہ بھی جانور ذبح کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جو نام لیا جاتا ہے اس پر فرماتے تھے، بتاتے تھے کہ جب بسم اللہ کوئی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دے گا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں خدا نے خود برکت رکھی ہے، مثلاً یہ قربانی کا گوشت ہے، اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، اس میں خود بھی برکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں سرکہ رکھنے کی تلقین فرماتے تھے اور بتاتے تھے کہ جن لوگوں کے گھر میں سرکہ ہوا کرتا ہے ان کو برکت دی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، اور وہ روایت مسلم وغیرہ میں آئی ہے، ابو داؤد ترمذی میں بھی اس کی بعض جز آئیں۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ترمذی میں آئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے گھر والوں سے سالن فرماتے تھے لے آؤ، تو خواتین عرض کرتی تھی کہ ما عندنا الا الخل، اللہ کے رسول کوئی چیز نہیں ہے سوائے سرکے کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکہ منگا لیتے تھے اور اسی میں روٹی ڈبو کے کھا لیتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے نعم الادام الخل، سرکہ کیا ہی اچھا سالن۔ ایک مرتبہ سرکہ لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ نعم الادام الخل، سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے، سرکہ کیا ہی اچھی چیز۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس بات کو دیکھ رہے تھے، اتنا تعلق تھا لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فما زلت احب الخل منذ سمعتها من نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملے سنے کہ آپ نے سرکے کی تعریف فرمائی کہ کیا ہی اچھا یہ سالن ہے، اس دن سے مجھے سرکہ بہت ہی اچھا لگنے لگ گیا۔ طلحہ ابن نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے سرکے کی تعریف کی سرکہ اچھا لگنے لگ گیا، برکت دی اللہ نے اس میں۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ ام ہانی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اور ام ہانی حضرت ابو طالب کی صاحبزادی تھی، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہوئی، اور ام ہانی رضی اللہ عنہ کا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کئی مرتبہ تشریف لے جاتے تھے۔ یہ وہی ام ہانی رضی اللہ عنہ جن کا شوہر کہیں چلا گیا تھا، غائب ہو گیا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھجوا دیا تھا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح یا شادی کرنے سے معذرت کر دی تھی۔ ان ام ہانی کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو بھی جایا کرتے تھے، چنانچہ معراج کی رات کے متعلق بھی آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر میں تھے جہاں سے معراج ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ بھی ام ہانی کی بڑی عزت اکرام رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ام ہانی رضی اللہ عنہ جسے پناہ دے دیں گی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کر دیا۔ یہ کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ هل عندکم من شیء، کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ لا الا کسرۃ یابسہ، کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے رسول، صرف خشک روٹی کا ٹکڑا ہے، وخل اور سرکہ ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبضے بھی لے آئیے، روٹی بھی لے آئیے، سرکہ بھی لے آئیے، اور خوش ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا فَمَفْتَقَرَ بَيْتٌ مِّنْ إِدَامٍ فِيهِ خَلٌّ، وہ گھر جس میں سرکہ ہو اس میں کبھی بھی غربت نہیں آتی۔ محدثین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یا تو یہ مطلب تھا کہ اگر کسی کے گھر میں سرکہ دکھانے کے لیے ہے نا تو اسے نہیں گھبرانا چاہیے، وہ فقیر نہیں ہے، اور دوسرا اس کا ترجمہ بہت اچھا محدثین نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی، دعا دی کہ اللہ جس گھر میں سرکہ ہو وہاں پر غربت نہ آئے، وہاں فقر و فاقہ نہ آئے۔ اس کی تائید ابن ماجہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ام سعد رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے ان کے حجرے میں، اور میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اور ارشاد فرمایا حل من غدا، کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آج گھر میں ایک تو خبز روٹی ہے، تمر کھجوریں ہیں، وخل اور سرکہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الادام الخل، کیا ہی اچھا سالن ہے سرکہ۔ اور پھر فرمایا اللہم بارک فی الخل، اللہ سرکے میں برکت دے دے، فإنہ کان ادام الانبیاء قبلی، مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی سرکے کے ساتھ روٹی کھایا کرتے تھے۔ ولم یکفر بیت فیہ خل، اور دیکھو جس گھر میں سرکہ ہوگا نا وہاں فقر و فاقہ داخل نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ نیت کی وجہ سے اس میں برکت آتی ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں جملوں کی وجہ سے بسم اللہ، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے برکت پیدا ہوتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی طور پر برکت والی چیزیں ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرما دیا اور دعا دے دی کہ جس گھر میں سرکہ ہو اللہ وہاں پر فقر و فاقہ نہ لے جائے۔ اس لیے چاہیے کہ مسلمان اپنے گھر میں سرکہ رکھیں، اس کو استعمال کریں۔ دوسری چیز جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں برکت ہوتی ہے وہ زیتون کا تیل ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، اللہ نے کہا وَشَجَرَةً، اور وہ درخت تخرج من طور سیناء تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، اور وہ درخت جو سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، کئی پہاڑوں پر پیدا ہوتا ہے لیکن طور سینا چونکہ خاص طور پہ وہ پہاڑ مشہور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا کرتا ہے، لے اگتا ہے تنبت بالدہن، وہ جو زیتون ہے وہ تیل کو لے اگتا ہے، وصبغ للآکلین، اور کھانے والے روٹی ڈبو کر اس میں کھاتے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو زیتون کا تیل ہے اس میں روٹی ڈبو کے کھانی چاہیے۔ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی، اللہ نے بتایا کہ اس میں برکت ہوگی۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اللہ نے کہا اور پھر ہم نے اگا دیے تمہارے لیے باغات کھجوروں کے اور انگوروں کی بیلیں، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تم یہ پھل بہت کثرت سے ہوتے ہیں جنہیں کھاتے ہو۔ اور اس درخت کو بھی دیکھو جو درخت طور سینا پر اگتا ہے اور وہ اتنا چکنا ہوتا ہے کہ گویا زمین سے تیل لے کے آتا ہے، وَصِبْغٍ لِلْآکِلِین، کھانے والے روٹی ڈبو کے اس میں کھاتے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تم چوپایوں کو دیکھو، نُسْقِیکُم مِّمَّا فِی بُطُونِہَا، ان کے پیٹ میں جو چیز ہوتی ہے دودھ، ہم تمہیں وہ پلاتے ہیں۔ وَلَکُمْ فِیہَا مَنَافِعُ کَثِیرَةٌ، اور ان سب چیزوں میں تمہارے بڑے نفع ہیں۔ وَمِنْہَا تَأْکُلُونَ، اور ان چیزوں کو تم کھاتے ہو۔ تو اللہ نے ان سب چیزوں میں برکت کا بتایا، تو سرکے کو بھی برکت کی چیز بتا دی اور زیتون کے تیل کو بھی فرما دیا کہ برکت کی چیز۔ اسی لیے سے ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا الزیت، یہ زیتون کا تیل جو ہے نا کھایا کرو، وَدَّهِنُوا بِهِ، اور اس سے جسم پر مالش بھی کیا کرو، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ،
یہ زیتون کا جو درخت ہے یہ خود ہی بڑی برکت والا ہے. حاکم میں آیا، مستدرک کے حاکم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلوا الزیت، زیتون کا تیل کھایا کرو، وادہنوا بہ، اور اس سے جسم پر مالش بھی کیا کرو، اور دو صفات بیان فرمائیں. فرمایا فإنہ طیب، یہ پاک ہے، مبارک، بڑی برکت والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے، وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فإنہ من شجرۃ مبارکہ، یہ زیتون جو ہے یہ بڑی برکت والے درخت سے آتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں، ایسے ہی قربانی کا گوشت ہے، اس میں بھی برکت ہے، وہ بھی بہت عمدہ چیز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ذبح کرتے تھے اللہ کا نام اس پر لے لیتے تھے، اور واجب ہے اللہ کا نام لینا. اور اگر غلطی سے کوئی آدمی بھول جائے اور بسم اللہ واللہ اکبر کہے بغیر مرغی یا کوئی جانور حلال ذبح کر دے تو اس کا کھانا جائز ہے کہ مسلمان نے ذبح کیا ہے اور غلطی سے وہ بھول گیا ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی جان بوجھ کے اسے چھوڑ دے تو وہ پھر بہت سخت بات ہو جاتی ہے کہ کیوں آخر اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا. اسے حقیر جانا، کم درجے کی چیز جانا، توہین کی اس جملے کی بسم اللہ واللہ اکبر کی تو فقہا نے لکھا ہے کہ معاذ اللہ ڈر ہے کہ اس انسان کی نے یہ کفر کی حرکت نہ کر دی ہو. یہ کفر کی حرکت ہے کہ جان بوجھ کر اس نے تکبیر کو چھوڑ دیا. ایسی عقیقہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے متعلق بھی آتا ہے کہ جانور لائے جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیقہ کرتے تھے. چنانچہ مصنف عبد الرزاق میں جو حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ ہیں 126 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 211 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور تقریباً 110 ہجری تک ختم ہو گیا تھا. اور ان کے بعد بڑے بڑے اکابر تابعین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے. تو یہ تبع تابعین میں سے تھے. عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی کی زیارت نہیں کی. 211 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. مصنف عبد الرزاق بہت بڑے حافظ تھے حدیث کے، صنعانی یمن کے رہنے والے تھے. اب بھی یمن کے دارالحکومت صنعا میں قریب ہی پہاڑ ہیں، وہاں پر ان کی قبر شریف اب بھی ہے. تو ابن حمام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ اپنی مصنف میں اس حدیث کو لائے. وہ کہتے ہیں ام المؤمنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے کہ وہ کہتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے شاتین 2 قربانیاں دی ان کے عقیقے میں. لیکن حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور ذبح کیا تھا کیونکہ اس وقت مالی طور پہ اتنی گنجائش نہیں تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانور ذبح کرتے، تو ایک جانور ذبح کیا تھا. وہاں ایک آیا ہے لیکن یہاں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے لیے 2 جانور ذبح کیے، وان حسین شاتین، اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے 2 کیے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں یہی فرماتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی 2 جانور ذبح کیے گئے تھے. اور یوم السابع 7واں دن ان دونوں بچوں کی پیدائش کا جب 7واں دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن ان بچوں کو منگوایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بچوں کے سر سے، میرے بچے کے سر سے تکلیف دہ چیز یعنی اس کے بال ان کو اتار دو. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور ان کے بعد پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور دونوں بھائیوں کی عمروں میں 10-11 مہینے کا فرق تھا، سال سے بھی کم وقفہ تھا. تو اپنے اپنے وقت پہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے 7ویں دن اور حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بھی 7ویں دن کام ایک جیسے ہی کیے، اور 7ویں دن ان بچوں کے سر سے بال اتروا دیے. اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جانوروں کو لاؤ اور میرے بچوں کی طرف سے عقیقہ کرو، اور دیکھو جب تم انہیں ذبح کرو تو یہ کہنا بسم اللہ اللہم لک و الیک، اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہوئے، اللہ کے نام کے ساتھ برکت چاہتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، یہ میرے اس بچے کی طرف سے اللہم لک، اے اللہ آپ کی توفیق سے یہ جانور ذبح کر رہا ہوں، و الیک، اور اے پروردگار اس کا ثواب آپ ہی نے دینا ہے، ھذہ عقیقۃ فلان، اللہ یہ میرے اس فلاں بچے کی طرف سے عقیقہ. ایک تو سر کے بال صاف کرانا 7ویں دن، بسم اللہ پڑھ کے جانور کو ذبح کرنا، پھر یہاں بسم اللہ آ گئی نا. اور پھر ام المومنین رضی اللہ عنہ آگے بھی بتاتی ہیں، یا درمیان کا کوئی راوی کہتا ہے غالباً ابن جریج رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں، کفر کے زمانے میں عرب جب اپنے بچوں کی پیدائش پہ عقیقہ کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، جس جانور کو ذبح کرتے تھے روئی لے کے اس جانور کے خون میں اسے ڈبوتے تھے، اور جب سر کے بال بچے کے حجام اتارتا تھا تو اس جانور کے خون میں ڈوبی ہوئی روئی کو اس بچے کے سر پہ خون مل دیتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بچے کے سر پہ خوشبو لگا دو. دونوں مرتبہ ایسے ہی کیا. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے سر پہ بھی خوشبو لگائی گئی اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے سر پہ بھی خوشبو لگائی گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عقیقہ کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایات میں بھی آتا ہے ان کے ہاں تو جب کوئی اولاد ہوتی تھی تو وہ کسی کو نہیں مطلب لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتے تھے، سیدھی طرح بس سادگی سے جانور منگائے اور جانوروں کو ذبح کر دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہمیں کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا جائے اور لڑکی پیدا ہو تو 2 جانور ذبح کیے جائیں. یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے. اور اس روایت کی تفصیل یہ ہے کہ باقی احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے 1. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق تو سب جگہ یہ آتا ہے کہ 2 جانور ذبح کیے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ لڑکے کی طرف سے بھی جو 1 جانور کا کہہ رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس گنجائش نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ پھر اپنے بچے کی طرف سے 1 جانور ذبح کر دے، اور جب گنجائش ہو تو لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں کی پیدائش پہ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو سر کے بال اترواتے تھے، دوسرے خوشبو ان کے سروں پر مل دیتے تھے، کوئی عطر وغیرہ، اور اس کا نام خلوق آیا ہے کہ خلوق نام کا ایک عطر ملتا تھا اسے مل دیتے تھے. اور تیسری چیز یہ کہ ان کے لیے طرف سے جانور ذبح کیا جاتا تھا. اور چوتھی بات بھی کہیں کہیں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی بال بچے کے سر سے اترتے تھے اس کے وزن کے برابر چاندی کے صدقہ کرنے کا بھی حکم دیتے تھے. بس اندازہ کر لیا جائے کہ کتنے بال ہوں گے، 1 تولہ 2 تولے، تو جتنے ہوں اتنے تولے ماشے چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی جائے یا اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے، یہ بھی ٹھیک ہے. تو قربانی جب بھی کی جائے گی، چاہے وہ جانور قربانی کا ہو، چاہے وہ جانور عقیقے کا ہو، چاہے وہ جانور صدقے کا ہو، اور چاہے وہ جانور منت مانی ہوئی ہو اللہ کے لیے اس میں ذبح کرنا ہو، جب بھی ذبح کیا جائے گا اس پہ اللہ کا نام لیا جائے گا.
ایک اور جگہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بسم اللہ پڑھتے تھے. اسحاق ابن راہویہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدثین میں سے تھے، اور اللہ تعالی نے بڑا کام دیا اسحاق ابن راہویہ رحمت اللہ علیہ سے. انہوں نے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی احادیث کو جمع کر لیا. امام اسحاق بن ابراہیم نیشاپور میں آ گئے تھے. 161 ہجری میں پیدا ہوئے اور 238 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. وہ حدیث لائے ہیں اپنی مسند میں، اور مسند میں جہاں انہوں نے روایات ذکر کی ہیں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی، وہاں وہ کہتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے تھے، اور یہ حدیث اور بھی بہت جگہ پہ آئی ہے، ابو داؤد میں اس کے قریب قریب کے الفاظ آئے ہیں، اور عمل الیوم واللیلہ اس میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں دن رات جو کام کرنے ہیں ان میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تھے تو کیا پڑھتے تھے. وہاں پر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جب نکلتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت طلب کرتے ہوئے، خدا کے نام سے آغاز کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک ان اذل، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اے اللہ میں غلط راستے پر چل پڑوں، ڈگمگا جاؤں، پھسل جاؤں. اصل تو ذلہ کا ترجمہ ہوا پھسلنا، اور جسمانی طور پہ بھی ہو سکتا ہے. کیچڑ سے آدمی پھسل جائے، پاؤں میں موچ آ جائے، کچھ اور ہو جائے. اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی فکری طور پر پھسل جاتا ہے. او ذلہ، اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں گمراہ کر دیا جاؤں، گمراہی کہیں سے آ جائے. او اجہلا، یا میں کوئی نادانی کی حرکت کروں. او یجہل علیہ، یا اللہ کوئی میرے ساتھ بے وقوفی کرے، میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ کر دے جو میرے ساتھ نادانی کا معاملہ پیش آ جائے، کوئی آدمی توہین کر دے، کوئی برا بھلا کہہ دے. اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. ایک جگہ آتا ہے امام حمیدی رحمت اللہ اپنی مسند میں لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ آپ کے نام کے ساتھ گھر سے نکلتا ہوں، اے میرے پروردگار آپ کے بھروسے پہ نکلتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اجہل او یجہل علی، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں میں پھسل جاؤں، ڈگمگا جاؤں، یا اے رب کوئی مجھے غلط راستے پہ ڈال دے، اور یا اے اللہ میں کسی سے الجھ پڑوں، اور اے پروردگار کوئی مجھ سے الجھ پڑے اور مجھے خام خواہ توہین اور ایسی چیزوں میں لے جائے. اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں. گھر سے نکلنا ہے، اس میں بھی اللہ کا نام آ گیا، اس میں بھی بسم اللہ آ گئی. تو اس لیے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم ان تمام مقامات کو دیکھیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کو پڑھا کرتے تھے اور اللہ کا نام دیا کرتے تھے، تاکہ ہم قرآن پاک کے اس جملے پر عمل کرنے والے بن جائیں. ایک تو ہے علم میں اضافہ ہو جائے، اور ایک چیز یہ ہے کہ انسان اس علم کے ساتھ ساتھ اپنے عمل میں بھی اضافہ کر لے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان علم اور عمل دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں حاصل کرے. علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لاتے تھے، سفر شروع کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی موطا میں یہ حدیث لائے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 یا 94 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 189 ہجری میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. مالک ابن انس، اللہ نے بڑی طویل زندگی دی، اور انہوں نے عمر بھر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا، اور ان کی جو موطا ہے اس کی جو بلاغات ہیں بہت ہیں، جن میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی، مجھے یہ روایت پہنچی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جو چیزیں پہنچی ہیں بہت تحقیق کے بعد انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھ دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ حضرت آپ اپنی کتاب موطا لکھ رہے ہیں تو بہت سے لوگ اس زمانے میں موطا اپنی اپنی لکھ رہے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے کہا ما کان للہ بقی، جو اللہ کے لیے لکھی جائے گی وہ باقی رہے گی۔ بہت سی موطائیں لکھی گئیں، ایک ایک کر کے سب فنا ہو گئیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو، یا بعض چند ایک کتابیں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے قبولیت بخشی موطاؤں کو اور وہ باقی رہیں، وگرنہ سب ایک ایک کر کے مٹی چلی گئیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ بالکل سچ ثابت ہوا کہ جو اللہ کے لیے کام کیا جائے گا وہ باقی رہے گا۔ اللہ کے لیے لکھی گئی تھی، اس میں نیت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ تھا، اللہ نے اسے قبول فرما لی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ انہ بلغہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا وضع رجلہ فی الغرض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرنے کے ارادے سے اپنے جانور کی رکاب میں پاؤں رکھتے تھے، سفر شروع ہوتا تھا تو یہ پڑھتے تھے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ دیکھا آپ نے، جب آدمی سفر کرے، گاڑی پر بیٹھے، سیٹ پہ بیٹھے، ہمیشہ پہلا جملہ بسم اللہ کہنا چاہیے، اور یاد کرے کہ یہ بھی سفر ہے جس کو میں نے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، اور ایک دن آج میں گاڑی کو لے کے جا رہا ہوں، کسی دن لوگ مجھے لے کر چل پڑیں گے، اور وہ بھی کاش کے پڑھ لیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ۔ وہ جو سفر ہے وہ سفر بڑے ہی بے بسی کا سفر ہوگا، اور آج یہ سفر ہے اپنے اختیار اور ارادے سے ہے، جس روڈ پہ چاہوں گاڑی کو پھیر دوں، جہاں چاہوں کھڑی کر دوں، جہاں چاہوں سٹارٹ کر لوں، لیکن وہ جو سفر شروع ہوگا نا آخرت کا، بس پھر وہ لے کے جائیں گے، اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ ان کی مرضی پہ ہے کہ جنازہ ظہر کے بعد رکھتے ہیں کہ مغرب کے بعد رکھتے ہیں، صبح کرتے ہیں کہ شام کرتے ہیں، دفن کرتے ہیں یا میت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، کہ بعد والوں پہ سارا اختیار سلب ہو جائے گا، اور پھر پہنچے گا اس پروردگار کے ہاں جہاں غیب اور شہادت ساری دنیایں کھلی ہوئی ہیں، اور اس رب کے حضور پہنچے گا جس رب کے ہاں کوئی ظلم نہیں ہے، وہ چاہے تو مہربانی فرما دے، انعام فرمائے، اپنے کرم کا اظہار کرے، شہنشاہ ہے اور بڑی صفتوں والا ہے، معاف فرما دے، درگزر کر دے، اور چاہے تو پکڑ لے اور چاہے تو گرفت فرما لے، بس اس کے پاس چلے جانا ہے۔ اس لیے سفر میں آدمی یاد رکھے کہ آج بسم اللہ میں نے پڑھنی ہے، اور پھر وہ دن بھی آ جائے گا جب مجھ پر بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ یقول بسم اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی سواری پہ پاؤں رکھتے تھے، رکاب میں پاؤں ڈالتے تھے تو فرماتے تھے بسم اللہ، اللہم انت صاحب فی السفر، اے پروردگار جو سفر شروع ہو رہا ہے، اللہ میرا دوست، اے پروردگار میرا رہنما، اے رب جو میرے ساتھ ہمیشہ ہے وہ تیری ہی ذات ہے، والخلیفۃ فی الاہل، اور اے رب میرے بعد جو گھر والے ہیں ان کا نگران کون ہے، اے رب وہاں بھی تو، میرے ساتھ بھی تو، اللہم اغوِ لنا الارض، اے اللہ اس زمین کو پروردگار ہمارے لیے سمیٹ لے۔ ایک جگہ آیا ہے اللہم اغوِ اور ایک جگہ آیا اللہم اطوِ، دونوں روایات درست۔ اے اللہ اس زمین کو سمیٹ لے، یعنی سفر جلدی طے ہو جائے، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ، اور اللہ اس سفر کو آسان بنا دے، مشکلات راہ کی، مصیبتیں، تکالیف، اللہ ایسی کوئی چیز نہ پیش آئے۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ سفر میں جو تکلیفیں پیش آتی ہیں، جو شدتیں پیش آتی ہیں، وعثاء کا معنی شدت،
لوگوں کا الجھنا، لوگوں کی طرف سے شدت پیش آئے، راستے میں جہاں چلنا ہے وہاں سے کوئی شدت اور تکلیف پیش آئے، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، اور اے اللہ یہ جو غم اور دکھ ہے اس کو واپس آ کر دیکھوں۔ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، اور اللہ پلٹنا دکھ کے ساتھ، اے رب اس کو بھی نہ ہو، اپنی پناہ میں رکھ۔ یعنی سفر میں جاؤں اور جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں وہ پورا نہ ہو، اور دکھ اور تکلیف سمیٹ کے واپس آؤں، اتنا سفر بھی کیا، دکھ بھی اٹھایا، تو فائدہ کیا ہوا؟ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، اور اللہ یہ جو منقلب ہونا ہے، واپس آنا ہے، لوٹنا ہے، کہ دکھ کے ساتھ نہ ہو۔ وَسُوءِ الْمَنظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ، اور اللہ میرے گھر والے اور میرے مال جب میں واپس آؤں تو ان کے متعلق مجھے کوئی بری خبر ملے، میں کوئی دیکھوں ان کو تو بری حالت میں دیکھوں، مال لٹ چکا ہو، اولاد میں، گھر میں کسی کا انتقال ہو چکا ہو، اے رب اس طرح بھی نہ ہو۔ کتنی پیاری دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزوں سے پناہ مانگ لی، سب دین و دنیا سے میٹ لی۔ یہ پڑھتے تھے بسم اللہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم اطوع لنا الارض وحول علینا السفر، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب وسوء المنظر فی الاہل والمال۔ یہاں بھی بسم اللہ آگے، تو یہ بسم اللہ بار بار شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ کن کن مواقع پر پڑھنا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں سفر کی اور اس کی بہت جگہ آتی، مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ محدث ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت لائیں عمل اليوم واللیلہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں پاؤں رکھتے تھے تو پہلا جملہ یہ کہتے تھے، ایک تو وہی ہے نا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، وہ بھی ہے، یہ بھی پڑھتے تھے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وازواج محمد، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ تیرے گھر میں اب پاؤں رکھ رہا ہوں، اے خدا تیری توفیق سے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیج، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمت نازل کر، ازواج محمد، اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہیں، کون کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، کیا قربانیاں دی ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ کس کس نے قربانیاں دی اور کیسے کٹھن زندگی کے مراحل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون اور سکون کا باعث بنتی رہی ہیں۔ بڑا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، اس لیے جب بھی مسجد میں پہلا قدم رکھے تو یہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد و ازواج سیدنا محمد۔ چھوٹا سا جملہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و ازواج سیدنا محمد، اے اللہ رحمتیں، عنایات، مہربانیاں نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اے اللہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر بھی خدایا مہربانیاں نازل فرما، اللہ قبول کر لے، اور ہمارے کہے سے کوئی رحمت کا جھونکا جہاں پہ پہلے سے ہی بے شمار دن رات رحمتیں برستی ہیں ان کی قبروں پہ اور ان کے گھروں پہ اور ان کی ارواح پہ اللہ کی، اس میں ہماری طرف سے بھی اگر ایک اضافہ ہو جائے تو پھر تو سبحان اللہ کیا کہنے، بشرطے کہ اللہ ہماری اس دعا کو قبول کر لے۔ بنیادی طور پر یہ دعا ہی ہے نا کہ بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ازواج سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔